بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرے پیارے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، امید کرتی ہوں کہ آپ سبھی لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ہماری اس ویڈیو کا ٹاپک ہے آج کا مسلمان اتنی محنت کرنے کے باوجود، اتنی ایفرٹس اپنے کاموں میں لگانے کے باوجود بھی کیوں ناکام ہے۔ آج اگر ہم پوری امت پر نظر ڈالیں اور ہر کنٹری کی طرف دیکھیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ جو ہماری امت کے حالات ہیں وہ کتنے خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ ہر طرف سے مسلمان بس پس رہے ہیں، ذلت کا شکار ہیں، ہمیں جانوروں کی طرح مارا جا رہا ہے، ہمارے بچوں، ماؤں، بہنوں اور بھائیوں پر ظلم کی انتہا کی جا رہی ہے، ان کا قتل عام کیا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر! جن کی سب سے بڑی مثال ہے فلسطین، چائنا، سیریا، انڈیا، عراق، برما، یمن اور افغانستان کے مسلمان جو اپنے اپنے کنٹریز میں اپنی حق کے لیے آواز نہیں اٹھا سکتے، اگر آواز اٹھا بھی لیا تو ان کی آوازوں کو دبا دیا جاتا ہے، اور یہی حالات بہت تیزی سے پوری دنیا میں پھیل رہے ہیں۔ امت مسلمہ اب اپنی برداشت کی ایک لمٹ کو پہنچ چکی ہے اور اب ہر مسلم کی سہنے کی لمٹ ختم ہو چکی ہے، لیکن کیا ہم نے کبھی اس بات پر غور کیا ہے کہ آج جو ہمارا یہ حال ہو رہا ہے وہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی سب سے چہیتی اور لاڈلی امت ہی آج دنیا میں ذلت بھری زندگی گزار رہی ہے، جبکہ پوری دنیا میں ہم مسلمان سیکنڈ نمبر پر آتے ہیں میجورٹی ہونے میں، اور پوری دنیا میں 57 پلس اسلامک کنٹریز ہونے کے باوجود آج مسلمانوں کا یہ حال ہے۔ اس سے بڑی ذلت ہم مسلمانوں کے لیے کیا ہو سکتی ہے کہ اتنے سارے مسلم کنٹریز مل کر بھی مسلمانوں پر کیے گئے ظلم کو نہیں روک پائے۔ یہ ہماری آزمائش نہیں تو اور کیا ہے کہ ذلت ہم پر نافذ ہو چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر امت کو ٹیسٹ کرتے ہیں، کبھی نیچرل کیلامٹیز سے یعنی زلزلے اور بھوکمپ سے، کبھی کھانا پانی اور پھلوں کی کمی کر کے، کبھی مال اور دولت سے، تو کبھی فتنے اور فساد سے۔ اور دیکھا جائے تو آج ہمیں ان ساری چیزوں سے آزمایا جا رہا ہے۔ پوری دنیا میں زلزلے اور بھوکمپ آ رہے ہیں، کھانے اور پانی کی کمی نے مہنگائی بہت بڑھا دی ہے، پیسے اور دولت کمانے کی لالچ نے آج پوری دنیا کو تباہ برباد کر دیا ہے، اور دنیا کا ایسا کوئی کونا نہیں ہے جہاں فتنہ اور فساد نہ ہو رہا ہو۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ہم مسلمانوں سے یہ وعدہ کیا ہے، بے شک مشکلات کے بعد ہی آسانی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ایک رول ہے کہ وہ آزماتے ہیں امتوں کو اور لمٹ کی ایک انتہا تک لے جاتے ہیں، اور جب لوگ صبر اور توکل دکھاتے ہیں تب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد بھی نازل ہو جاتی ہے۔ آپ جنگ بدر کا ہی واقعہ دیکھ لیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ ہجرت کے بعد جب 313 مسلمانوں کے لشکر کے ساتھ جنگ کے لیے نکلے تو دیکھا کہ سامنے 1000 مشرکین مکہ کا لشکر ہے، تو پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے میرے پروردگار، اگر یہ چند تیرا نام لینے والے بھی ختم کر دیے گئے تو اس کائنات میں تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا یا رب۔ اور جب جنگ اپنی لمٹ کو پہنچی تو اللہ تعالیٰ کی مدد بھی آ گئی، اور اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے لشکر کے ساتھ مسلمانوں کی مدد کی۔ سبحان اللہ! اسی لیے جب جب امت اپنی لمٹ تک پہنچتی ہے، برداشت کی ایک حد تک پہنچتی ہے اور پھر صبر استقامت دکھاتی ہے، تب اللہ تعالیٰ کی مدد ضرور آ پہنچتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ دیکھ لیجئے کہ جب انہوں نے اپنی امت کو اسلام کی دعوت دی اور بتوں کو توڑ ڈالا تو ان کی قوم نے انہیں بے لباس کر کے ایک جھولے پر بٹھا کر آگ میں ڈال دیا، لیکن جب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ پر توکل اور صبر کیا اور اس وقت اس لمٹ پر دعا مانگی جب آپ علیہ السلام کو آگ میں ڈالے جانے کے لیے ہوا میں اچھالا گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ میرے لیے کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ اور جیسے ہی ابراہیم علیہ السلام کی دعا اللہ تعالیٰ نے سنی، اس وقت اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دے دیا کہ اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا۔ سبحان اللہ! پھر اسی وقت آگ ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی ہو گئی، یہاں تک کہ ان کے ہاتھ کی ساری رسیاں جل گئیں، لیکن ان کے ایک بال کو بھی دھکا نہیں لگا، جسے دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ نے کہا کہ اے ابراہیم، کیا عظیم رب ہے تمہارا، جس نے تمہارے ہاتھ کی رسیوں کو تو جلا دیا لیکن تمہارے جسم کا ایک بال بھی باقی نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر بار اپنے سارے انبیاؤں اور ان کی امتوں کو آزمایا ہے، اور جب وہ اپنی لمٹ تک پہنچے اور صبر کیا، اللہ تعالیٰ پر توکل کیا، تو اللہ تعالیٰ کی مدد ان تک پہنچی ہے اور تباہ کر دیا ظالموں کو۔ اور اب ہم امت مسلمہ بھی اسی سٹیج پر، اسی لمٹ پر آ پہنچی ہے، تو اب ہمیں وہ کرنا چاہیے جو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا تھا۔ انہوں نے حضرت سعد ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت زبردست نصیحت کی ایک جنگ کے دوران۔ اس وقت جب مسلمان اپنی ایک سٹیج پر تھے، ایک لمٹ پر آ چکے تھے کہ اگر یہ تباہ کر دیے جاتے یا مار دیے جاتے تو اسلام پوری دنیا میں کبھی اتنا ایکسپینڈ نہ ہوا ہوتا، اتنا نہ پھیلا ہوتا۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک لیٹر لکھا جس میں انہوں نے نہ تو کوئی وار اسٹریٹجیز بتائیں نہ کوئی پلانز بتائے کہ کیا کرنا ہے، بلکہ انہوں نے حضرت ابو سعد رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ آرڈر دیا کہ اے ابو سعد، تم اور تمہارے ساتھی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا اور اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنا، کیونکہ تمہاری جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے وہ زیادہ بہتر ہے جنگی لشکر اور ہتھیاروں سے۔ اور انہوں نے یہ بھی نصیحت کی کہ اے ابو سعد، میں تمہیں اور تمہارے لشکر کو یہ حکم دیتا ہوں کہ اپنے گناہوں سے زیادہ ڈرو، توبہ کرو اپنے گناہوں سے، خوف کرو اپنے گناہوں پر بجائے اپنے دشمنوں سے خوف کرنے کے، کیونکہ تمہارے اپنے گناہ اور تمہاری اپنی خطائیں زیادہ خطرناک ہیں تمہارے لیے بجائے تمہارے دشمن کے۔ اور مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ فتح اس لیے دیتے ہیں کہ ہم لوگ گناہ نہیں کرتے اور وہ کافر لوگ گناہ کرتے ہیں، لیکن یاد رکھو ابو سعد، جس دن مسلمانوں نے گناہ کرنے شروع کر دیے اس دن سے جو فتح ہوگی وہ مسلمانوں کی خاطر نہیں ہوگی، تب فتح جنگ کے لشکر اور ہتھیاروں کے بیسس پر ہوگی۔ جس کی زیادہ پاور ہوگی، جس کے زیادہ ویپنز ہوں گے، جس کے زیادہ ہتھیار ہوں گے، وہی جیتے گا۔ سبحان اللہ۔ آج دیکھیں کہ یہی سب ہو رہا ہے، کافر مسلمانوں پر حاوی ہو رہے ہیں، لیکن اس نصیحت سے آج ہمیں بھی یہی سیکھ ملتی ہے کہ ہم کافروں کو زیادہ طاقت اور پاور سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے زیادہ نیک اعمال اور صبر اور تقوی کے ساتھ ہرا سکتے ہیں، اور یہ سب تبھی ممکن ہے جب ہم اپنے سارے گناہوں کو چھوڑ دیں۔ ہم یہ ارادہ کریں کہ آج سے ہم نے جتنی بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کی ہیں، جتنے بھی گناہ کیے ہیں، ان سب سے توبہ کر لیں، کیونکہ آج ہم دیکھ لیں کہ مسلمانوں کی اور زائنسٹ کی جو جنگ چل رہی ہے، جس میں مسلمان اللہ تعالیٰ سے دعائیں کر رہے ہیں، ان کی مدد طلب کر رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی مدد آنے میں دیر لگ رہی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی مدد تو تبھی آتی ہے جب ساری امت اپنے گناہوں سے توبہ کر لے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کرے، نمازیں پڑھے اور سچے دل سے اللہ تعالیٰ کو پکارے۔ تو آج سے ہم سبھی مسلمان یہ پکا ارادہ کر لیں کہ ہم ہر وہ کام، ہر وہ گناہ چھوڑ دیں گے جس سے اللہ تعالیٰ کی مدد ڈیلے ہو رہی ہے، کیونکہ اگر اب بھی ہم گناہ کرتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری مدد میں دیری بھی کرتے ہی رہیں گے۔ آج کل کوئی بھی گناہ چھوٹا نہیں ہے، ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ یہ سارے گناہ اب چھوڑ دے، جیسے حرام ریلیشن شپس، زنا، سود، غیبت، نماز ترک کرنا، لوگوں پر ناحق تہمت لگانا، رشتہ داروں سے تعلق توڑنا، جھوٹ بولنا، حرام کمانا، ناحق کسی کو تکلیف دینا۔ اگر آج ہم نے یہ سب گناہ چھوڑ دیے تو واللہ اللہ تعالیٰ کی مدد قریب ہے۔ اگر ہم اس وقت گناہ چھوڑ کر نیکیاں زیادہ کریں گے تو ہم اللہ تعالیٰ کی مدد کے قریب پہنچ جائیں گے، لیکن اگر ہم گناہ کرتے ہی رہیں گے تو ہم مزید اللہ تعالیٰ کی مدد سے اور دور ہوتے جائیں گے۔ تو اب یہ ہم پر ڈیپینڈ ہے کہ ہم کتنی جلدی اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کر لیتے ہیں، اور یہ اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں۔ اور ایک بات ضرور یاد رکھیں کہ جب آپ اپنے آپ کو بدلنے کا ارادہ کریں گے تو شیطان اپنی سب سے پرانی چال کو آپ پر استعمال ضرور کرے گا، وہ یہ کہ تمہارے ایک کے بدلنے سے کیا ہوگا، تمہارے ایک اکیلے کے چینج ہونے سے امت کو کیا فائدہ ہوگا۔ اللہ اکبر۔ یہ شیطان کی سب سے بڑی چال ہے کہ تمہارے ایک گناہ چھوڑنے سے، حرام ریلیشن شپ چھوڑنے سے، سودی کاروبار چھوڑنے سے، نمازیں پڑھنے سے امت پر کیا فرق پڑتا ہے۔ یاد رکھیے، فرق پڑتا ہے، بہت فرق پڑتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی مدد مومنوں کے لیے آتی ہے، اور جس دن ہم مومن بن گئے اس دن فتح ہم مسلمانوں کی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم غالب آؤ گے اگر تم مومن ہو۔ تو آج سے ہی آپ سبھی اپنے آپ میں ایک انقلاب لائیں اور کوشش کریں کہ اپنے آپ کو اللہ کی رضا کے لیے چینج کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سبھی مسلمانوں کو بدلنے کی توفیق دے، نیک عمل کرنے کی ہدایت دے اور گناہوں کو چھوڑنے کی قوت دے، آمین یا رب العالمین۔ اسی کے ساتھ اس ویڈیو کو یہیں پر اینڈ کرتی ہوں۔ ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو سپورٹ ضرور کریے اور اسے دوسروں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے۔ تو چلیے پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔